ग्रेट तारिक अजीज। के तुर पे प्यार तेरा ही चलिया ने सर्द हवा तैनू मैं की समझावा मरना पानो मौसम होया है बेईमान ऐसे मेरा दिल भर जानी दुनिया में प्यार कहानी मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना तू समंदर है मैं साहिलों की हवा मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना तू समंदर है मैं साहिलों की हवा सदके लखवार सदके दिलदार सदके लखवार सदके तेरा कर्म होया प्यार सदके दिलदार सदके लखवार सदके दिलदार सदके लखवार सदके नाज़रीन मोहतरम और हाज़रीन इनाम घर, हम कुछ भी नहीं हैं, जिसने शुरू किया आज वो हमारे साथ है। हमने तो बस तारिक अजीज साहब को कॉपी किया है और तारिक अजीज साहब जैसा बनने की कोशिश की है, लेकिन तारिक अजीज एक ही है, कोई और तारिक अजीज बन नहीं सकता। तो आज हमने विनिंग सीट पर तारिक अजीज साहब को बिछाया है और चूंकि ये कई अरसों पर मुहित, चाहे वो नीलाम घर हो या वो बज़्म तारिक अजीज हो, कई अरसों पर मुहित अपने शोज के जरिए लोगों में इनामात बांटते आ रहे हैं। इनामात बांटने का सिलसिला इन्होंने शुरू किया, ज़हनी आजमाइश के शोज का सिलसिला इन्होंने शुरू किया। तो आज पहली मर्तबा ऐसा होने जा रहा है कि तारिक अजीज साहब जवाबात देंगे और मैं सवाल करूंगा इनसे, लेकिन इस कुर्सी पर बैठने से पहले हम सब सुनना चाहेंगे तारिक अजीज साहब की आवाज में देखती आंखों और सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम। जी सर। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको आमिर और तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। It's a history. It's going to be a history. और तारिक अजीज साहब, आप इस वक्त विनिंग सीट पर मौजूद हैं और 12 सवालात आपसे किए जाएंगे। आप सवाल करेंगे, मैं जिंदगी में मैंने लाखों सवाल किए हैं जी। मुझे मालूम नहीं कि जिससे सवाल किया जाता है उस पर क्या प्रेशर दबाव क्या होता है। हाँ। आज पहली बार मैं इस मरहले से गुजरूंगा, बाकी अल्लाह मालिक। ठीक है, तो कौन कहलाएगा पहले से ही फखरे पाकिस्तान, कहने की जरूरत नहीं है। तो आज हमने थोड़ा सा इसका नाम दिया है फखरे पाकिस्तान के लिए। पहला सवाल आ रहा है तलों की तरफ से, सेल फोन है और पहला सवाल स्क्रीन पर आ रहा है तारिक अजीज साहब के लिए। ये
مونٹگمری پاکستان کے کس شہر کا پرانا نام ہے؟ الف فیصل آباد، بے ساہیوال، جیم سیالکوٹ یا دال شیخوپور؟ فیصل آباد کا پرانا نام تھا لائل پور، سیالکوٹ ہی تھا، شیخو وہ اس کا شہزادے کا ہرن تھا، یہ اس کی یاد میں شیخو کا جہانگیر کا ہرن تھا۔ ساہیوال ہے جس کو مونٹگمری کہتے تھے۔ بے ساہیوال کو سیف کیا جائے۔ مونٹگمری اس کا پرانا نام تھا، اور جب 61 یا 62 میں خود اس فنکشن میں گیا تھا جب اس کا نام تبدیل ہو رہا تھا۔ اور بالکل درست جواب ہے ساہیوال۔ کون کھلائے گا فخر پاکستان اسکرین پر؟ اب آ رہا ہے دوسرا سوال، یہ بھی تلو سے ہے، اور اسکرین پر آ رہا ہے طارق عزیز صاحب کے لیے دوسرا سوال یہ۔ لاہور میں واقع بادشاہی مسجد کس مغل بادشاہ نے تعمیر کرائی تھی؟ 25 لاکھ روپے کا یہ سوال ہے۔ الف اورنگزیب عالمگیر، بے نور الدین جہانگیر، جی ظہیر الدین بابر یا دال نصیر الدین ہمایوں؟ شہر لاہور تیری رونقیں دائم آباد، تیری گلیوں کی ہوا کھینچ کے لائی مجھ کو، اور جہاں مجھے کھینچ کے لائی وہاں عالمگیر کو بھی کھینچ کے لائی تھی۔ اس کو عالمگیری مسجد بھی کہتے ہیں، اور وہ اورنگزیب ہے، اورنگزیب عالمگیر۔ کوئی شک نہیں ہے طارق عزیز صاحب کو، ایک لمحے کے لیے بھی کوئی شک نہیں کیا۔ الف اورنگزیب عالمگیر کو سیف کیا جائے۔ 25,000 روپے گھروں کی طرف۔ پہلی منزل کا تیسرا سوال آپ سے کر رہے ہیں ہم، اور اس کے بعد آپ دوسری منزل میں داخل ہو جائیں گے۔ پہلی منزل کا تیسرا سوال آپ کوئی نوک نہیں لیے، بہت زبردست طریقے سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ 70 سی سی کی بائک کے لیے سوال آپ سے کر رہے ہیں۔ آپ کی سکرین پر آ رہا ہے تلو کی طرف سے 70 سی سی کی بائک، اور سوال یہ ہے۔ اردو کا مشہور نقل امراؤ جان ادا کس کی تصنیف ہے؟ الف قرۃ العین حیدر، بے مرزا ہادی رسوا، جیم عبداللہ حسین یا دال منشی پریم چند؟ قرۃ العین حیدر نے تو آگ لکھی تھی جی، اور میرے بھی صنم خانے، یہ دونوں ناول اتنے موٹے موٹے بالکل صحیح پڑھ رکھے ہیں۔ عبداللہ حسین میرے دوست بھی، پچھلے دنوں 3-4 مہینے ہوئے ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اداس نسلیں لکھی تھی۔ صحیح۔ منشی پریم چند کا تو کفن جہاں سے جدید افسانہ شروع ہوا ہے جی، اب رہ گیا ہادی رسوا۔ جی ہاں، تو رانی اور شاہد ان دونوں نے یہ ہیرو ہیروئن تھے جی، اور مرزا رسوا کی امراؤ جان ادا جو تھی وہ اس کی فیملی بنی، اس میں یہ مرزا ہادی رسوا کی لکھی ہوئی ناول ہے جس پر ہندوستان میں بھی فلمیں بنی ہیں، پاکستان میں بھی فلمیں بنی ہیں۔ مرزا ہادی رسوا بے سیف ہو جائے۔ Absolutely right answer. Sir, don't have words کہ میں آپ سے کچھ کہوں، آپ تو بڑی تیزی کے ساتھ اور ساری معلومات دیتے ہوئے آپ جا رہے ہیں۔ دوسری منزل کی طرف بڑھیں ہم، آپ کی اجازت ہو تو۔ جی بسم اللہ۔
دوسری منزل کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. طارق عزیز صاحب کوئی نوک استعمال کیے ہوئے تینوں جواب دیے ہیں اور اب ہم بڑھ رہے ہیں دوسری منزل کی طرف. پہلا سوال اسکرین پر آ رہا ہے طارق عزیز صاحب کے لیے تلوں کی طرف سے. یہ قیام پاکستان کے بعد پہلا وزیر خزانہ کس سے مقرر کیا گیا تھا؟ الف ملک غلام محمد، بے چندری گر، جیم سردار عبدالرب نشتر، یا دال جوگندر ناتھ منڈل. جوگندر ناتھ منڈل تو ہندو تھا، اس کے بعد یہ یہاں سے چلا گیا تھا. قائد اعظم کی وفات بعد یہ چلا گیا اور ہندوستان چلا گیا تھا. سردار عبدالرب نشتر مغربی پاکستان کے گورنر بن گئے تھے. آیا چندری گر بھی نہیں تھے. لے دے کے ملک غلام محمد پر بات آتی ہے. کیا میں ٹھیک؟ اب سیو کر دیں. الف ملک غلام محمد کو سیو کیا جائے. اب ٹھیک ہے. What a confidence. This is Tariq Aziz. Tariq Aziz. This is Tariq Aziz. دوسری منزل کا دوسرا سوال آتا ہے آپ کی اسکرین پر. پنجابی زبان میں شاعر کا مجموعہ کلام سفر دی رات مشہور شاعر کی تصنیف ہے. الف استاد دامن، بے منیر نیازی، جیم احمد راہی، یا دال عتیل شفائی. 70 cc کی طرف سے. استاد دامن کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. ارشاد. بندہ چاہے تے کی نہیں کر سکتا. بندہ چاہے کی نہیں کر سکتا. منیا وقت بھی تنگ تو تنگ آندا ہے. اور رانجا تخت ہزاریوں تورے تے صحیح پیراں ہیٹ سیالاں دا چنگ آندا ہے. واہ 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 واہ. اور پھر کہتے ہیں انا مارے انی نو، اندھا مارے اندھے کو، انا مارے انی نو کسون وجے تھمی نو. اور جنی انی پیندی ہے اونی انی پائی جاؤ، کھائی جاؤ تے اتوں روڑا پائی. شفائی. قتیل شفائی اڑتے اڑتے آس کا پنچھی دور افق میں ڈوب گیا. واہ. روتے روتے بیٹھ گئی آواز کسی سودائی کی. واہ 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 واہ. یہ قتیل شفائی ہے. جی. اب مجھے شبہ احمد راہی کی طرف اور منیر نیازی کی طرف. جی. احمد راہی کا تو نہیں مانتا، جی. تو نہیں مڑدا، لے پھر ہاتھ ودا. واہ. طرح ڈباں گے کٹھے، جی ماراں گے کٹھے. منیر نیازی کچھ. احمد راہی اور منیر نیازی میں سے مجھے چند سیکنڈ چاہیے. بالکل لیجئے آپ. جی. کس دا دوش سی کس دا نہیں سی. واہ. گلاں ہون کرنیاں نہیں. ویلے لنگ گئے توبہ والے، راتاں ہو کے پرن دیاں. سفر دی رات جو ہویا اے ہونا ہی سی. جی. ہونی روکیاں روکی نہیں. ایک باری جو ہو جائے گل پھر ایویں مکدی نہیں. نہیں. وہ جونج بھی اکھیاں سن
ਕੁਝ ਗਲ ਵਿੱਚ ਗਮ ਦਾ ਤੌਕ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਾਲਿਮ آئے آئے منیر نیازی منیر نیازی دیکھو سیف کیا منیر نیازی بالکل صحیح آنسر ہے منیر نیازی. ڈاکٹر صاحب یہاں لینا ہوگا ایک وقفہ، برائے مہربانی وقفہ لے لیجئے. عورت کون ہے؟ آپ کے زمانے میں تو آپ کے ساتھ رخشی ہوا کرتی تھی. جی یہ وہی رخشی نہیں ہے. نہیں، اس کی آواز نہیں، اس کے کیونکہ اس کی آواز اب اس میں بڑھاپا جھلکنا چاہیے اس کی آواز میں، کیونکہ اتنے ماہو سال 1975 میں شروع ہوا تھا جی ہاں. تو 25 سال وہ لگا لیں، 16 برس یہ لگا لیں، 25 10 35 اور 6 41. تالیوں کے ساتھ طارق عزیز صاحب کو ہم یہیں چھوڑتے ہیں اور ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بے مہپارہ زیدی، جیم یاسمین واسطی اور دال عشرت فاطمہ. بے اور دال کو تو ہم مٹائی دیں. چلیے اب تھوڑا سا کنفیوژن مجھے ان دو ناموں میں ہے کہ کمل نصیر ہماری پاکستان ٹیلی ویژن کی پہلی اناؤنسر تھی خواتین میں، جی جس نے، اور میں مردوں میں ہے. یہ یاسمین پر میرا شبہ جا رہا ہے. 1974 میں کچھ جائیں، ریڈیو پاکستان پر کوئی حالات حاضرہ کا کچھ پروگرام ہوتا تھا اور ان کے ساتھ مہپارہ زیدی بھی ہوتی تھیں. ماپارا بھی تھی، وہ اب امریکہ نہ لندن میں ہے شاید. جی ہاں لندن میں. جی میرا خیال ہے کہ کیا خیال ہے طارق جی؟ جو طارق عزیز کا خیال ہوگا وہی صحیح ہوگا. میرا خیال جیم پر میں یس کہتا ہوں. یاسمین واسطی. یاسمین واسطی پر. سلیم ناصر مرحوم صاحب کو سب جانتے ہیں، اور اگر جس نے بھی ان کے خاص کچھ ڈرامے ہیں، آخری چٹان اور اس کے علاوہ حسین بین کا بڑا مشہور ڈرامہ جو ہم سب نے دیکھا اور جس میں انہوں نے ماموں کا کردار ادا کیا تھا. یاد ہے وہ ڈرامہ؟ کسی کو بھی نہیں یاد؟ کتنا مشہور شہناز شیخ کا ڈرامہ تھا وہ، جس میں ماموں تھے، مرینا خان بھی تھی. انکہی میں ناصر صاحب، سلیم ناصر صاحب، تو 1974 میں ریڈیو پاکستان میں سلیم ناصر صاحب حالت حاضرہ کا پروگرام پیش کرتے تھے، اور ان کے ساتھ جو خاتون یہ پروگرام کیا کرتی تھی وہ جیم ہی تھی، یاسمین واسطی. ₹1,00,000 کیش آپ نے جیت لیا ہے، اور اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں. بہت ساری تالیاں طارق عزیز صاحب کے لیے ہونی چاہیے. کوئی نوک استعمال نہیں کیے. آگے بڑھ رہے ہیں ہم، اور سوال آ رہا ہے اسکرین پر. طارق عزیز صاحب آپ کے لیے ذرا تھوڑا مشکل سوال ہے کہ آ رہا ہے آپ کی اسکرین پر.
ڈیل کی طرف سے یہ سوال ہے 3 لاکھ روپے کے اپلائنسز ہیں. شاعری کی وہ کون سی صنف ہے جس میں شاعر محبوب کی سنگ دلی پر اسے جلی کٹی سناتا ہے؟ اس صنف کو کیا کہتے ہیں؟ وہ صنف کیا کہلاتی ہے؟ الف مرثیہ، ب قصیدہ، جیم مثنوی، یا دال وسوخت؟ مرثیہ تو مرثیہ ہی ہوتا ہے، قصیدہ اس کا الٹ ہے. بالکل صحیح. مثنوی وہ دیا رام کی اور وہ سارا. مولانا جلال الدین رومی کی بھی لکھی ہوئی ہے مثنوی. یہ سوال تو آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں. واسوخت ہے میرا جواب جی، واسوخت. واسوخت. یہ جو جلی کٹی سنانا محبوبوں کو ناکام عاشق جو ہوتے ہیں، سن لو بھائی ہم لوگ. وہ سارا پھر جلی کٹی سناتے ہیں، اس کی مجبوریاں نہیں دیکھتے ہائے 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 کہ اس کو بھی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے. چلیے تو ہائے، شعر کسی کا خوبصورت ہے کہ چلیے تو ایک قدم بھی اٹھانا ہے یا محال، یوں دیکھیے تو پاؤں میں زنجیر بھی نہیں. واہ 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 واہ. اور ساحر لدھیانوی نے کہا کہ اگر تم میں ہمت ہے تو دنیا سے بغاوت کر لو، ورنہ ماں باپ جہاں کہتے ہیں شادی کر لو. صحیح بات. آئے تو یوں جیسے کہ ہمیشہ تھے مہرباں فیض احمد فیض، اور بھولے تو یوں کہ گویا کبھی آشنا نہ تھے. ہاں، واسوخت کو سیو کیا جائے. ہوم اپلائنسز صاحب نشین ہیں. اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ، اور اگلا سوال آ رہا ہے طارق عزیز صاحب کے لیے. FAW کی 800cc گاڑی، اور یہ ہے اسکرین پر. نومبر 1967 میں پاکستان پیپلز پارٹی کا تاسیسی اجلاس کس رہنما کے مکان میں منعقد ہوا تھا؟ الف ڈاکٹر مبشر حسن، ب معراج محمد خان، جیم مولانا کوثر نیازی، یا دال حنیف رامے؟ یہ مولانا کوثر نیازی کا آپ نے نام لیا ہے، اب تو یہ اس دنیا میں نہیں ہے. میں لاہور گیا تھا شوٹنگ پر، بھٹو صاحب سے اجازت لے کے کہ ان کی فلم کمپلیٹ کروانی تھی. تو میں امبیسڈر ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا، تو وہاں یہ مجھ سے ٹیلی فون کر کے اس نے مجھ سے ٹائم لیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہ دن میں تو میں مصروف ہوں، رات کو آ جانا شام کو، تو میں آپ کی بات سن لوں گا. جب یہ آئے تو مجھے کہا کہ بھٹو صاحب کے پاس میری سفارش کر دینا، میں پیپلز پارٹی میں آنا چاہتا ہوں. معراج محمد خان کے پاس سفارش کر دینا. تو یہ کوثر نیازی ابتدائی لوگوں میں کہاں سے آ گیا؟ پہلی بات یہ تو، باقی رہ گئے 3. یعنی جس کی سفارش میں نے جا کے کی بھٹو صاحب کو اور بھی باتیں بتا کے، وہ تو آ ہی نہیں سکتے. میں نے کہا جی کہ مولانا کوثر نیازی آئے تھے جی، اور وہ بھی آنا چاہ رہے تھے. کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں، آگے جو انہوں نے کہا وہ چھوڑتے ہیں. مولانا پنکی کا ہوگا. وہ بات لمبی ہو جائے گی. صحیح. حنیف رامے کا تو شاید اس وقت گھر بھی نہیں تھا، کرائے کے مکان میں رہتا تھا. یہی نہیں. معراج محمد خان تو یہاں کراچی میں تھے جی، اور ان کا گھر بھی بڑا غریبانہ، اور ہمیشہ ان کی زندگی ایسی رہی. وہ انہوں نے پوری زندگی، بلکہ سچا انسان تھا، سچا انسان. میں قرآن اٹھا سکتا ہوں اس کے لیے کہ وہ سچا انسان. اور شاید یوتھ کو معلوم نہ ہو، یہ ہم کو بتا سکیں گے کہ معراج محمد خان وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے
بہت طویل عرصے کے بعد جب سیاست میں واپسی کا ارادہ کیا تو تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل بنے تھے، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے۔ اب رہ گئی بات یہ لاہور میں گلبرگ میں ڈاکٹر مبشر حسن، ان کی بیوی ہے زینت، اس وہ لیبارٹری ہے اس کی، تو ڈاکٹر مبشر حسن انجینئرنگ میں ان کا عمل دخل تھا، تو ان کے گھر پر میٹنگ ہوئی تھی ابتدائی، جہاں پیپلز پارٹی کی داغ بیل رکھی گئی۔ کچھ دانشور تھے، کچھ ادیب تھے، جی کچھ لوگوں کا مجمع خوب تھا، پڑھے لکھے لوگ آئے ہوئے تھے، اور یہاں حیدرآباد میں میر علی احمد ٹالپور اور میر رسول بخش ٹالپور، ان کے گھر پر بھی جھنڈا لہرایا گیا تھا۔ تو یہ دو لوگ فخر کر سکتے ہیں۔ اور محمد خان شیرپاؤ بھی اس اجلاس میں تھے، اے جے رحیم اجلاس میں، وہ تو تھے اجلاس میں میں تو کہہ رہا ہوں کہ جن کے گھر جگہ ہوا، جی ہاں، وہ ڈاکٹر مبشر حسن لاہور میں، اور یہاں حیدرآباد میں اپنے یہ میر علی احمد ٹالپور جی جی، اور رسول بخش ٹالپور جو بعد میں گورنر سندھ بنے۔ جی ہاں، بالکل صحیح، وہ بالکل سارا۔ صحیح۔ تو ڈاکٹر مبشر حسن کو سیو کیا جائے، and it should be right answer۔ آپ یوتھ کا جوش و خروش دیکھیے۔ طارق عزیز صاحب زبردست طریقے سے، یہ مجھے اس لیے بھی یاد تھا کہ میں خود 5 سال بھٹو کا ساتھ میں نے دیا، جس میں 4 سال تو ان کے ساتھ تقریریں کرتا رہا دنیا بھر میں، کوئی 14 ملکوں میں میں گیا ہوں، شملہ ایگریمنٹ میں بھی میں ساتھ شملہ گیا تھا، پھر ڈھاکہ میں مجیب الرحمان سے ملنے گئے، اس وقت بھی میں ساتھ تھا، محمود علی قصوری اور یہی گروپ تھا، شیرپاؤ تھے اور مراج محمد خان تھے، تو مجھے اس لیے اس کی ساری تاریخ یاد ہے۔ اور جیل میں بھی بہت رہے آپ ان کی وجہ۔ 1 سال جیل میں بھی رہا، 4 سال بھٹو کے ساتھ رہا، لیکن ایک بات ضرور سن لیں کہ جیل میں کوئی جرم کر کے نہیں گیا تھا، تقریر کر کے گیا تھا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے اور اسکرین پر آ رہا ہے اگلا سوال طارق عزیز صاحب کے لیے، یہ آٹھ لاکھ روپے کا پولانی ٹریولز کی طرف سے حج پیکج ہے 2 افراد کے لیے۔ ان میں سے کون سا ناول شوکت صدیقی نے تحریر نہیں کیا؟ ان میں سے کون سا ناول شوکت صدیقی نے تحریر نہیں کیا؟ الف خدا کی بستی، بے جانگلوس، جیم 4 دیواری، یا دال اداس نسلیں؟ خدا کی بستی کے بارے میں تو یہ سن لیں کہ یہ اس کے فلم کے رائٹس میں نے شوکت صدیقی مرحوم سے خریدے تھے، میں اس کی فلم بنانا چاہتا تھا، خدا کی بستی کی، لیکن بعد میں وہ جو ساتھی ملا تھا وہ بھاگ گیا، تو میں رائٹس میرے پاس ابھی بھی کاغذ اگر کہیں پڑا ہو تو پڑا ہوگا، یہ برسا برس کی بات ہے۔ شوکت صدیقی کا یہ ناول ہے خدا کی بستی، روس بھی میرا پڑا ہوا ہے، یہ بھی شوکت صدیقی کا ہے، 4 دیواری میں نے نہیں پڑھی، اور اداس نسلیں پڑی ہوئی ہے، یہ عبداللہ حسین کا ناول ہے، ان کا پچھلے 3-4 مہینے ہوئے انتقال ہوا۔ جی ہاں جی ہاں جی عبداللہ حسین۔ اور اس ناول کو اداس نسلیں کو قرۃ العین حیدر صاحبہ کا جو ناول ہے آنکھ کا دریا، اس کے بعد ایک بہت بڑا اعزاز حاصل ہے کہ بہترین ناول کا آنکھ کا دریا کے بعد، یعنی اس کو تو اداس نسلیں سیف۔ آج انعام گھر کی تاریخ میں ایک ایسا موقع مجھے تو لگ رہا ہے کہ ایک بھی نوک استعمال نہیں کی ہے، اور آگے بڑھتے ہیں ہم
اور اب جو سوال آ رہا ہے عزیز صاحب، وہ آپ کو 1000 سی سی کی گاڑی دلائے گا FAW کی طرف سے. 1000 سی سی کی گاڑی کے لیے سوال آ رہا ہے آپ کی اسکرین پر طارق عزیز صاحب. یہ شرفتہ ان میں سے کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ الف فیض احمد فیض، بے مجید امجد، جیم احمد ندیم قاسمی، یا دال امجد اسلام امجد. شاید بیٹھک بھی تھی آپ کی. سلگتے جاتے ہیں چپ چاپ ہنستے جاتے ہیں، مثال چہرہ پیغمبراں گلاب کے پھول. کٹی ہے ان بہاروں کے سوگ میں امجد، میری لحد پہ کھلے جاوداں گلاب کے پھول. واہ 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 واہ. مجید امجد، مجید بے کو سے کہا جائے، اس لیے کہ مجید امجد صاحب نے دنیا نظم کو ایک نیا آہنگ بخشا. اور 29 جون 1914 کو آپ جھنگ میں پیدا ہوئے تھے، اور ساہیوال میں طارق عزیز صاحب اور منیر نیازی صاحب کے ساتھ ان کی بیٹھک بھی ہوا کرتی تھی. اور 11 مئی 1974 کو ساہیوال میں ہی ان کا انتقال ہو گیا. لیکن وہ آخر مٹی جو ملی ہے وہ پھر جھنگ کی ملی ہے. جھنگ کی ملی. ان کو ساہیوال میں ان کی آخری سانسیں انہوں نے لی، پھر ساہیوال سے لے جا کے واپس جھنگ دفن کیا گیا. کاش اگر ساہیوال میں ہوتا تو ہم ان کا ایک خوبصورت مقبرہ ضرور بناتے. بہت بڑے شاعر، اردو ادب بہت بڑا شاعر تھا. اور شب رفعت وہ کہ ان کا پہلا شعری مجموعہ تھا، لیکن اس کے بعد ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا نے باقاعدہ ان کی کلیات مجید امجد کے نام سے اس کو ترتیب دیا ہے. تو اٹ شوڈ بی رائٹ آنسر مجید امجد. ایک اور مجید امجد کے 2 شعر اور یاد آ گئے ہیں. دوست یہ سب سچ ہے، دوست یہ سب سچ ہے، لیکن زندگی کاٹنی تو ہے، بسر کرنی تو ہے. گھات میں منہوں منتظر چلے پہ تیر، واہ ہرنیوں نے چوکڑی بھرنی تو ہے. واہ 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 واہ. مجید امجد اصل میں میرے والد کے دوستوں میں تھے، منیر نیازی، مجید امجد اور بھی کچھ دوست. تو میں کے چائے پانی سگریٹ ڈھویا کرتا تھا. تو رفتہ رفتہ بے تکلف ہوا ان سے. اردو نظم کا یہ سب سے بڑا شاعر ہے مجید امجد. ہم اسکرین پر آپ کی بلائیں لیا کرتے تھے، اور آج ہم آپ کو دیکھ کر یہاں اس مقام پر پہنچے ہیں کہ آپ بالکل سامنے بیٹھے ہیں اور بہت جھک کر بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے جھکائے رکھے آپ کے سامنے. کاش ہمیں تو ہم بھی آپ کی جوتیاں اٹھاتے ان کو سیدھا کرتے تو اور شاید ہم بولنا سیکھ لیتے. کیونکہ پاکستان میں اگر کوئی بولنے والا ہے تو صرف طارق عزیز ہے، اور کوئی نہیں بول سکتا طارق عزیز سے. آج کا یہ ایپیسوڈ مجھے لگتا ہے کہ سب کو بہت بہت لمبے عرصے تک یاد رہے گی، بیکاز ہسٹری از کم فل سرکل. کہتے نا ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. یہیں پہ جب یہ اس ہوٹل کا نام تاج محل ہوٹل تھا تو یہاں پہ نیلام گھر ہوتا تھا، اور اب یہیں پہ طارق عزیز موجود ہے اور ڈاکٹر عامر لیاقت انعام گھر کر رہے ہیں. یہ جہاں پہنچ چکے ہیں سوال جواب کے سلسلے میں، وہ بھی ہسٹوریکل ہے. اور اس لیے کہ طارق عزیز صاحب کے تو پورے سینے میں معلومات کا خزانہ ہے. ابھی تو ہم نے نہیں. واقعی میں چاہے سیاست ہو، چاہے شاعری ہو، چاہے ادب ہو، گفتگو کا سلیقہ ہو، بات کرنے کا طریقہ ہو، شعر کہنے کا قرینہ ہو، جس کو سیکھنا ہے عزیز سے سیکھیں. میں یہ کہہ دوں کہ باقی باتیں چھوڑیں، گھر تو مشرق
ہے وہ نیلام گھر تھا، یہ انعام گھر ہے۔ تو گھر تو مشترک ہے۔ واہ 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 واہ۔ تو طارق عزیز صاحب اب سیکنڈ لاسٹ کوشچن کی طرف ہم بڑھ لیں، اور یہ ہے سوال الماس جیولرز کی طرف سے 50 لاکھ روپے کی جیولری کے لیے یہ سوال۔ 50 لاکھ؟ جی جی۔ لاکھ روپے کا سوال الماس جیولرز کی طرف سے طارق عزیز صاحب کے لیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے گورنر جنرل کا حلف لینے والے جج کا نام کیا تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح سے گورنر جنرل کا حلف لینے والے جج کا نام کیا تھا؟ یہ جج ہائی کورٹ کے تھے یا سپریم کورٹ کے؟ خیر ان دنوں سپریم کورٹ نہیں کہتے تھے، فیڈرل کورٹ کہتے تھے اسے۔ بس سینئر مسلمان جج تھے، اور سینئر مسلمان جج۔ جی ہاں، فیڈرل کورٹ آف پاکستان، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس زمانے میں فیڈرل کورٹ آف پاکستان ہوتی تھی۔ اور ایک بات آپ کو اور بتا دوں، بہت زیادہ اصول پسند تھے، بڑے منتظم تھے، بہت اصول پسندی اور ایمانداری کی شہرت رکھتے تھے۔ ان کو اگر میں غلط نہیں ہوں تو ان کو سر کا خطاب ملا ہوا ہے؟ جی، سر کا خطاب ملا۔ میں پہنچ گیا، سر عبد الرشید۔ Unbelievable, amazing۔ آخری سوال اسٹار مارکیٹنگ کی طرف سے 2 کروڑ روپے کے گھر کے لیے۔ آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے دا لیونگ لیجنڈ طارق عزیز۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں، لاسٹ کوئسچن ہے، اور اس کے بعد طارق عزیز صاحب اگر یہ سب انعامات جیت لیتے ہیں تو آج انعام گھر کی تاریخ میں، اور یہ میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا ہسٹوریکل مومنٹ ہوگا۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ انعام گھر میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور طارق عزیز صاحب نے اس وقت ایک مرتبہ پھر تمام گیم شوز کی تاریخ بدل کے رکھ دی ہے، اور پہلے تو خود شروع کیے، پاکستان میں ایک نیا ٹرینڈ دیا نیلام گھر کا، اور پھر اس کے بعد ہم سب کو اس کام پہ لگایا، اور جب ہمیں اس کام پہ لگایا تو آج ہماری تاریخ بھی بدل کے رکھ دی، اور آج پہنچ چکے ہیں آپ آخری سوال پر، جو کہ 12واں سوال ہے، جسے اگر آپ نے جیت لیا تو اسٹار مارکیٹنگ کی طرف سے 2 کروڑ روپے کا گھر آپ کا ہو جائے گا۔ اجازت ہو تو سوال کی طرف بڑھیں۔ میں تو یہ رکھوں، میں نے تو کبھی 2 کروڑ کہیں پڑے ہوئے نہیں دیکھے، آپ مجھے اس میں کھینچ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ 50 لاکھ روپے آپ جیت چکے ہیں۔ اس بار آپ شاید کوئی مشکل چیزیں لے کے آئے ہیں،
इस दफा जो 2 करोड़ जी की तरफ मुश्किल, खेच जी रहे। बिल्कुल। चलिए। मैं आपको बताता हूँ ना आपने क्या क्या जीता है अब तक। पहले हम आपको बताते ताकि आपको पता चले। अभी तक आपने जीते हैं तलो की तरफ से एक सेल फोन, तलो की तरफ से 25,000 रुपए कैश, तलो की तरफ से 70 सीसी की बाइक, तलो की तरफ से लैपटॉप, तलो की तरफ से 70 सीसी की बाइक, 1 लाख रुपए कैश, 3.5 लाख रुपए के पेल के होम अप्लायंसेस, FAW की 800 सीसी की गाड़ी, 8 लाख रुपए के पुलानी ट्रेवल्स की तरफ से हज पैकेज, FAW की 1000 सीसी की गाड़ी और 50 लाख रुपए का सोना बगैर हेल्पलाइन इस्तेमाल किए नॉक के आप जीत चुके हैं। मेरा ख्याल है कि इतना ही काफी है मेरे लिए। बैठे मैं जाता हूँ। नहीं, ये सब आपका है, आपका है। अच्छा, तो जा रहे हैं आखिरी सवाल की तरफ। बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह करें जी। डॉक्टर साहब, तारिक अजीज साहब से एक सवाल करना चाहूंगी कि इस सीट पे बैठ के वो प्रेशर फील हो रहा है जब आप सवाल करते थे, आज अब उस कैफियत को कैसे बयान करेंगे? नहीं, मैं पहले तो मेरा ख्याल था कि मैं थोड़ा सा अंदर से लरज रहा कि पूरा पाकिस्तान बल्कि दुनिया के बेशुमार ममालिक ने ये प्रोग्राम देखना है। अगर कहीं करूंगा क्या तो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। हाय 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 हाय। तो अभी तक तो अल्लाह ने इज्जत रखी हुई है, अब जो मालिक को मंजूर है देखते हैं जी। आखिरी सवाल के लिए स्टार मार्केटिंग की तरफ से 2 करोड़ रुपए का घर तारिक अली साहब, पाकिस्तान के लिविंग लेजेंड, हम सब की इंस्पिरेशन, पाकिस्तान की पहचान और उम्र में ये पाकिस्तान बड़े हैं। सवाल आ रहा है इनकी स्क्रीन पर। सैयद फजलुल हसन उर्दू के किस मशहूर शायर का असल नाम है? सैयद फजलुल हसन। और अगर आप इसका सही जवाब नहीं दे सके तारिक अजीज साहब, तो अब तक आपने जो कुछ भी जीता है वो सिर्फ आपको दूसरी मंजिल तक ही मिल सकेगा, तीसरी मंजिल की कोई चीज भी हम आपको नहीं दे सकेंगे। हाय हाय हाय, बात याद आ गई है, आगे पता नहीं मेरी किस्मत है। पूछते हैं वो जान निसारों को, तुम भी हसरत उठो सलाम करो, हसरत मुहानी है ये। है मश्क सुखन जारी, चक्की की मुशक्कत भी एक तुर्फ तमाशा है हसरत की तबीयत में। मौलाना हसरत पाकिस्तान जिंदाबाद। आप इनको तक रही थी इंतजार से, इनके वास्ते सभी थे बेकरार से। फूल की तरह हसीन पुरबहार से, देखो फिर से आ गए बड़े विचार से। जहाँ भी जाए रोशनी उधर, इन्हीं के दम से रौनकें इधर। इनाम घर, 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 इनाम घर। जो ये दिलों की जीत है, चाहते ही बांटना यहाँ की रीत है। इनाम कर, इनाम कर।
سارے انعامات طارق عزیز صاحب کو مبارک ہوں. طارق عزیز صاحب پرائمری اسکول کے بچوں کی طرح مجھے ڈیل کرتے رہے اور اب ایک شخص جو پچھلے 35 برس سے سوال و جواب کر رہا ہے، لاکھوں سوال پوچھ چکا ہوں، اس میں ہزاروں کا جواب تو ذہن میں موجود ہوگا، جو تھا. اور مجھے صرف آپ کے گڑبڑ ایک جگہ لگی تھی، وہ پہلی نیوز ریڈر، وہ کمل نصیر یا واسطی، ورنہ باقی سارے پانی تھے میرے سامنے. یہ ان کی محبت ہے، عامر کی محبت ہے کہ اس نے عزت کی، عزت دی. اللہ اس کو اور عزت دے اور عزت دے. اور یہ ناصر کاظمی نے کہا تھا نا کہ دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے ہم سا ہوگا. اور دیر کیا ہے، دیر کیا ہے آنے والے موسموں، دیر کیا ہے آنے والے موسموں، دن گزرتے جا رہے ہیں ہم چلے. اور جنہوں نے یہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، ایک دور آتا ہے، وہ میرا دور تھا، اب میں سایہ، دھوپ کی جگہ سایہ بنتا جا رہا ہوں، بلکہ بن چکا ہوں. یہ طلوع ہو رہے ہیں، میں غروب ہو رہا ہوں، بس اتنی بات ہے. یہ طلوع ہو رہے ہیں، میں غروب ہو رہا ہوں. اللہ انہیں اور عزت دے اور تقویت دے، یہ میری دعا ہے. اور میرے 35 سال میں نے اس کو دیے. تم ہو ایک زندہ و جاوید روایت کی چراغ. پروفیسر اقبال عظیم نے کہا تھا کہ اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے. جو لوگ دے رہے ہیں رفاقتوں کا فریب، ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے. اور تم ہو ایک زندہ و جاوید روایت کے چراغ، تم کوئی شام کا سورج کے جو ڈھل جاؤ گے. بجلی چمکی، بجلی چمکی، بادل گرجا، میں خاموش رہا. اس کوہرام میں بھی اے دنیا میں خاموش رہا. کیا کیا رنگ بدلتے موسم میرے سامنے آئے، میں تھا جاتی رت کا سایہ، میں خاموش رہا. یہ جو جس کھیل میں تھا، اس میں مجھے تو یاد بھی نہیں کہ کیا کیا انعام انہوں نے میرے لیے رکھے ہوئے تھے جو میں نے زور بازو سے جیتے ہیں. یہ نہیں کہ ایسے ہی میں اٹھا کے لے جا گروں. لیکن اب مجھے نہ کاریں اچھی لگتی ہیں، نہ موٹر سائیکل اچھے لگتے ہیں، نہ زیادہ پیسے اچھے لگتے ہیں. اللہ نے باعزت گزار دی، اور 4 دن ہوں گے کہ ہم سایہ بن کے ہوں گے. میں تھا جاتی رت کا سایہ، میں خاموش رہا. مجھے پتا ہے کہ انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کے
लिए एक मेमोरियल फंड कायम कर रखा है, जिस ट्रस्ट बना रखा है, जिससे ये गरीबों की ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। मैं जो कुछ आपने मुझे ये दिया है या मैंने अपने जोर बाजू से जीता है, मैं वो आपके ट्रस्ट को देता हूँ ताकि वो उसका रहे। मुझे मैं टेलीविजन से 3 महीने बड़ा हूं। उससे पहले शुरू 64 और 7 कराची भी मेरा स्टार्ट किया हुआ है। कराची का पहला ड्रामा मैंने डायरेक्ट किया था टेलीविजन का। तो ये चीज मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे अब इन चीजों की जरूरत नहीं रही। अल्लाह ने जैसी गुजरी गुजार दी। वो मैं 5 रुपए रोज पर मैंने काम शुरू किया था। 5 रुपए रोज। तो मैं खबरें भी पढ़ता था, ड्रामा भी करता था, अनाउंसमेंट भी करता था, और मुझे 5 रुपए मिलते थे रेडियो पर। और आज अल्लाह के फजलो करम से गुजर गई तेरे मस्तों पे वो भी तीरा शबी। जो कुछ आपने दिया था वो मैं आपके ट्रस्ट को दे रहा हूं ताकि वो जरूरतमंदों के काम आ सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी इनायत आप, बड़ी इनायत। और आखिरी कुछ लम्हात हैं। तारिक अजीज साहब ने आज इतना कुछ कर दिया है, आई एम स्पीचलेस। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। बस इतना ही, आप जो अल्लामा इकबाल ने साकी नामा और उसमें जो कुछ अशार कहे थे जो मैं हमेशा पढ़ता हूँ, लेकिन वो मैं आपकी नजर करूँगा। और वो जुए कोहिस्ता उचकती हुई, अटकती लचकती सिरकती हुई, उछलती पिसलती संभलती हुई, बड़े पेच खाकर निकलती हुई, रुके जब तो दिल चीर देती है ये, पहाड़ों के सिल चीर देती है ये। जरा देख ए साक़ी लाला फाम, सुनाती है ये जिंदगी का पयाम। पिला दे मुझे वो मय पर्दा सोज कि आती नहीं फसले गुल रोज रोज। वो मैं जिससे रोशन ज़मीर हयात, वो मैं जिससे है मस्ती कायनात, वो मैं जिससे खुलता है राज़े अज़ल, वो मैं जिससे है सोज़े साज़े अज़ल। उठा साक़िया पर्दा से, लड़ा दे ममोले को शाबाश। डॉक्टर साहब, यहाँ लेना होगा एक वक्फा। बराए मेहरबानी वक्फा ले लीजिए। वक्फे के बाद हमारे आपके पास एक वक्फा। तारिक अजीज साहब को भरपूर तालियों में स्वागत कीजिए। इनाम घर में आप सबको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। और आज तारिक अजीज साहब ने एक तारीख रकम की है, लेकिन मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हुए यहाँ ये बताना चाहूँगा कि जो कुछ भी उन्होंने महमूद सुल्ताना चैरिटी को डोनेट किया है वो उनकी मोहब्बत है। लेकिन यहाँ पर जो लोग आए हैं, 10,000 का ऑडिशन हुआ था, 10,000 लोगों का, उनमें से मुंतखब होकर आए हैं। मैं वो तमाम की तमाम चीजें वापस यहीं पे रखता हूं ताकि अगले कंटेस्टेंट को वो सारी की सारी चीजें दी जाए। ये तारिक अजीज साहब की मोहब्बत थी, ये यहाँ पर इनाम घर की तरफ से उस कंटेस्टेंट का हक है जो यहाँ पर आया है। आमिर लियाकत हुसैन को इजाजत दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले इनाम घर में। तारिक अजीज साहब की तरह नारा होना चाहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।